جی یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے والدین کا ہر حکم بجا لانے کا حکم دیا ہے، سوائے اس کے کہ اگر وہ ہمیں شرک پہ مذمہ کریں کہ آپ شرک کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، یا فلاں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات ربوبیت الوہیت کے برابر ٹھہراؤ، تو اس چیز سے ہمیں جو ہے منع کیا گیا ہے۔ تو جی ان کی رائے کو اپنی رائے پر مقدم رکھیں، خاص طور پر جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ان سے نرمی اور محبت سے پیش آئیں، اپنی مصروفیات سے مناسب وقت ان کے لیے مختص کریں، ان کی بھرپور خدمت کریں اور ان کی وفات کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّكُمُ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس دونوں میں سے کوئی ایک دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ بڑھاپے کی عمر میں تمہارے پاس پہنچ جائے تو تم انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی تم انہیں جھڑکو، اور ان سے نرمی سے بات کرو اور رحمت کے ساتھ عاجزی کے بازو ان کے لیے جھکائے رکھو، کہو اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ یہ جو دعا ہے یہ والی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ والی جو ہے والدین کے لیے دعا ہے، اس کا ہمیں جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جی بیٹا جی اس کے ساتھ ساتھ اب چونکہ ابھی ہم نے عائلی زندگی کے بارے میں پڑھا ہے، اس کے بعد والدین اولاد کے، تو چونکہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو بچیاں ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں کہ عائلی زندگی سے جو ہے وہ ایک خاندانی زندگی کس طرح سے جو ہے وجود میں آتی ہے، مرد و عورت کے ایک جائز اور صحیح جو ہے وہ ایک تعلق سے وجود میں آتی ہے۔ اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب اس کے اوپر جو نازل ہوا، کیونکہ یہ حدود اللہ ہے، نکاح جو ہے حدود اللہ ہے۔ اگر اس کے علاوہ جیسے میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں، مغربی جو ہے وہ شاہراہ پہ اگر کوئی چل نکلے تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی حدود سے باہر نکلنے والے کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ ایک حد مقرر کی ہوئی ہیں۔ جیسے کہ ابھی میں آپ کو بتائی چلوں کہ اگر کوئی جو ہے وہ غیر شادی شدہ جو ہے زنا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے 100 کوڑے جو ہے وہ اس کی حد مقرر کی ہے کہ اس کو 100 کوڑے جو ہے وہ مارے جائیں گے، تب جا کے جو ہے اس دنیا میں اس کا جو معاملہ ختم ہوگا اور آگے جو ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ اور اگر کوئی شادی شدہ جو ہے زنا کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ رجم کی سزا جو ہے وہ مقرر کی ہے، یعنی کہ شادی شدہ زانی کو جو ہے وہ پتھر مار مار کر جو ہے وہ مار دیا جائے۔ اس لیے جو بہترین راستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے ایک نکاح کا جو راستہ ہے اسے جو ہے انتخاب کیا ہے۔ اسی طرح سے اب نکاح کے بعد ایک بہترین بیوی ہونا اور ایک اچھی بیوی ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بیان کرتی چلوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہوں نے جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی جو ہے ہاجرہ کو جو ہے ایک بیاباں صحرا میں جا کے چھوڑا ہے، جسے مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے۔ جب وہاں پہ چھوڑا ہے تو بڑے عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے ملنے گئے، تو اس کے بعد ان کی بیوی کا بہت ہی اچھا رویہ تھا، بہت ہی اچھا سلوک تھا کہ ایک عرصے کے بعد وہ وہاں پر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو اس وقت ان کی جو ایک اولاد تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو وہ بڑے ہو چکے تھے، لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک یہ بزرگ آئے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا، حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے اپنی ہوش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو کہتے ہیں کہ یہ میرے بابا جان ہیں۔ یعنی کہ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے۔ اگر اماں ہاجرہ چاہتی تو یہ بھی کہہ سکتی تمہارا باپ تو ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، اس نے واپس پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ ہمارے کیا حقوق و فرائض ہے، لیکن وہ ایک جو ہے وہ اسلام کے مطابق چلنے والی اللہ تعالیٰ کی رضا کی جو ہے وہ متمنی ایک خاتون تھی، اور انہوں نے اپنے اولاد کی اس طرح سے جو ہے وہ پرورش کی۔ دیکھیں اس وقت ایک یہ تصویر کا بھی جو کنسیپٹ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی اولاد کے دل میں اپنے باپ کے لیے اتنی اچھی محبت اور اتنے اچھے جذبات پیدا کیے تھے کہ انہوں نے ایک نظر میں پہچان لیا اور فوراً سے جو ہے ان کے ساتھ لپٹ گئے۔ اسی طرح سے آپ کو ایک اور واقعہ یہاں پہ انہی کا جو ہے بیان کرتی چلی جاؤں کہ حضرت جو ہے ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تب گئے تو ان کے پاس گھر گئے تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام جو گھر میں موجود نہیں ہیں، ان کی زوجہ تھیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ چلیں کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ وہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ بتائیں کیسا گزر بسر ہو رہا، وہ کہتی ہیں کہ بس جی کچھ نہ پوچھیں، بس
روکھی سوکھی کھا کے جو ہم گزارا کر رہے ہیں. کہتی ہیں اچھا چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ واپسی کی طرف پلٹتے ہیں. تو پھر وہ کہتی ہیں ان کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو زوجہ ہے کہ اچھا کوئی پیغام ہے تو مجھے آپ دیتے چلے جائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بس آپ ایسے کہنا اسماعیل سے کہ تم اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو. اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آتے ہیں تو وہ بتاتی ہیں بڑے خوش ہو کے کہ جی آپ کے بابا آئے تھے. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک نا بہت ہی بزرگ جو ہے وہ آئے تھے اور وہ اس طرح سے آپ کا پوچھ رہے تھے لیکن آپ گھر میں نہیں. تو پھر میں نے ان سے کہا کوئی پیغام ہے تو بتا دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لیجیے گا. تو انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب کہ وہ مجھے جو ہے وہ تمہیں طلاق دینے کا کہہ کے گئے ہوں. پھر اس طرح سے انہوں نے طلاق دے دی کیونکہ وہ جو ہے ناشکری اور جو ہے وہ اپنے خاوند کے احسانات کو جو ہے وہ نہ سمجھنے والی بیوی تھی. پھر کیا ہوا, چند عرصے کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر دوبارہ لوٹے اور جب آئے تو دیکھا پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں ہے لیکن ان کی زوجہ تھی. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کوئی پیغام دے دیجئے اگر آپ نے کچھ دینا ہے انہیں. تو اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پہلے پوچھا کہ آپ کیسی ہیں, ٹھیک ہیں, کیسا گزر بسر ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہم بہت اچھا کھاتے ہیں, بہت اچھا پیتے ہیں, بہت اچھا پہنتے ہیں. تو اس کے بعد حضرت جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا جب اسماعیل آئے تو اسے کہنا کہ اپنے گھر کی جو چوکھٹ ہے اس کو برقرار رکھنا. تو اسی طرح سے ہوا. تو پھر انہوں نے یہ سارا جو ہے ماجرا جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو زوجہ تھی انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ بیان کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اپنے نکاح کو برقرار رکھیں. یعنی کہ ایک اچھی بیوی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اپنے خاوند کی جو ہے شکر گزار ہوتی ہے. اگر تنگی ہے تو تنگی میں بھی جو ہے گزر بسر کرتی ہے اور اپنے خاوند کی جو ہے وہ اچھائیاں ہی بیان کرتی ہے. کبھی بھی برائی جو ہے وہ دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرتی اور اسے ذلیل و رسوا نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ زندگی گزارنے کی اور سنت کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.